آمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو کہ یہ بیان فرما دیں کہ اگر تمہیں عقیدہ توحید اور دین الہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے باطل خداؤں کی عبادت شروع کر دوں، اور اسی طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس آخری رکوع کا خلاصہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ پس میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم بلکہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری زندگی کو ختم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین اسلام توحید خالص اللہ کی وحدانیت اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ اب تمہاری سمجھ میں ہمارا دین نہ آئے تو ہم تمہارے معبودوں کی عبادت شروع کر دیں۔ وہ تمہارے عقل کا فطور ہے اور تمہارے دلوں پہ لگی ہوئی مہر کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کا حقیقی دین سمجھ میں نہیں آ رہا اور توحید خالص تمہاری عقلوں میں نہیں بیٹھ رہی۔ اب اس کا یہ ہرگز نتیجہ نہیں ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے ہی معبودوں کی عبادت کرنی شروع کر دوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن میں عبادت کروں گا اس رب کی، اس اللہ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ میں عبادت صرف اس اللہ کی کروں گا جو موت و حیات کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، یعنی ہر حال میں اللہ پر ایمان پختہ رکھوں اور اس پر ڈٹا رہوں اور اس اقرار کے ساتھ ہی رہوں۔ اگلی آیت مبارکہ میں مزید اللہ رب العزت توحید پر کاربند رہنے کا اور دین حنیف پر اپنے آپ کو مضبوط رہنے کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور یہ بھی کہ یکسو ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، دین کی طرف رخ کیے رہو۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے عقیدے میں کسی طرح کی بھی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے، تم نے خالص یکسو ہو کر دین حنیف پر قائم رہنا ہے۔ اور دین حنیف کیا ہے؟ ہر طرح کے بد عقیدگی سے محفوظ رہنا،
ہر طرح کے کفر و شرک سے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو۔ مطلب یہاں پہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ شرک کا ادنا سے ادنا درجہ بھی تمہاری توحید خالص میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ شرک کی ہر صورت جس میں شرک کا وہم بھی ہے وہ معاملہ بھی تم نے نہیں کرنا، کیونکہ دین حنیف کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم ہر طرف سے یکسو ہو کر ایک رب کی طرف اپنے تمام معاملات کا رخ موڑ کے رکھو، اور ذرا برابر بھی اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں شرک مت کرو، نہ عبادت میں، نہ عقیدے میں، اور نہ ہی صفات کے تقاضوں کے کسی بھی درجے میں تمہیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اور دین خالص پہ ہی اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، تیسری آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے مزید اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّٰہِ، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، مَا لَا يَنْفَعُكَ، جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی طاقت کے زیر اثر آ کے، یا کسی چیز کے اندر کوئی طاقت کا ذرا برابر بھی شک اور شائبہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، تو یہ بات سمجھ لو کہ کوئی تمہیں اللہ کے سوا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہیں اللہ کے سوا نہ کسی طرف سے کوئی بلائی پہنچ سکتی ہے، اور نہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے کوئی برائی پہنچ سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تو نے ایسا کیا، پھر بھی ایسا ہوا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ مطلب کیا کہ جیسے کہ بیان بھی کیا گیا قرآن مجید میں، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کا جو مقام، جو مرتبہ، جو حق بنتا ہو وہ اس کو نہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارنا اور شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ ظلم عظیم ہے، جس کو قرآن نے بھی سورہ لقمان میں بیان کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُ، مگر کون؟ وہ اللہ۔ جتنی بھی تم پر تکالیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تم وباؤں کا شکار ہوتے ہو، تم پہ کوئی آفت آتی ہے، تو فقط وہ ایک اللہ ہی ہے جو تمہیں وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے نجات دے سکتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو یہ اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے بلائی کا کوئی فیصلہ ہو جائے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے، اللہ نے جو بلائی کا فیصلہ تمہارے لیے کر دیا ہے اس کو کوئی موڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں کسی بلائی کا، خیر کا ارادہ فرما لیں، ساری دنیا مل کر اگر اس بلائی اور خیر کو موڑنا چاہے تو نہیں موڑ سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے برائی کا فیصلہ فرما لے، ساری دنیا مل کے اس کو بلائی میں تبدیل کرنا چاہے، اس کو نفع پہنچانا چاہے، کوئی بھی اس کو بلائی میں تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ فضل پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، فرما دیجئے اے لوگو تمہیں جو تمہارے رب سے حق پہنچ چکا ہے، فمن اہتدی، پس جو کوئی راہ پر آ گیا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی، اللہ کا کلمہ آ چکا، تمہیں راہ توحید دکھائی جا چکی، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان وہ حق کا راستہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، فمن اہتدی، پس جو کوئی راہ پر آ گیا کیا ہوگا، فإنما یہتدی لنفسہ، اب سو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راہ پاتا ہے، اس ہدایت پر راستے پہ چلنے پہ اللہ تعالیٰ اس ہی کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ رہے گا، جو کیا کرے گا، اللہ کے حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اگر وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھے گا، اس بد عقیدگی کے ساتھ زندگی جیے گا اور گمراہی پہ رہے گا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کو اس گمراہی کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس گمراہی پہ جو اٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے وہ گمراہی اس کے ہی سر پر ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اگر تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تم بے راہ روی کے راستے پہ چلے اور تم نے اپنے عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دی، تو میں تمہارا کچھ بھی نہیں، تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے، عقیدہ صحیح ہے تو انسان کا فائدہ ہے دنیا و آخرت میں، اور عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں وبال ہی وبال ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اس اگر بد عقیدگی ہوگی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے، آپ کسی کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور جو کچھ تیری طرف وحی کی گئی ہے اس پر اس کی اتباع کیجئے، یعنی کہ آپ کی طرف قرآن مجید کی صورت میں، قرآن مجید میں عقائد کے باب میں، قرآن مجید میں اعمال کے باب میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے بس اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ایک بات اور نکتہ بیان کیا ہے، یہ حکم مکی زندگی تک کے لیے ہے، مکی زندگی تک کے لیے یہ حکم تھا کہ بس اللہ کا جو بھی حکم آ گیا، جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اس کی اتباع کرنی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں بہت سے مصائب آئیں گے، جیسے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے آئے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے، ابھی صرف صبر کا حکم ہے اور اس پر استقامت کا حکم ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور وہ فیصلہ کب آیا؟ جب جہاد کی صورت میں، جب مقابلے کی صورت میں، جب اجازت مل گئی مسلمانوں کو، پھر غزوہ بدر سے چلتے چلتے آخر تک غزوات بھی چلتے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں فیصلہ کرنے والا وہ ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ کب صبر اور استقامت پہ ڈٹے رہنے والے مومنین مسلمین کو حکم ہوگا کہ اب وہ جہاد کریں اور عملی میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں، یہ اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے جتنے بھی موضوعات ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، آج درس قرآن کے سلسلے میں ایک اور سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا، یا اللہ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین،
اس کی درس کی تیاری میں جن جن تفاسیر کا مطالعہ کیا ان تفاسیر کے لکھنے والوں کو یا اللہ اگر زندہ ہیں تو خیر و برکت کا معاملہ فرما، اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین جن جن اساتذہ نے مجھے اس مبارکہ کو پڑھایا یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما، اگر فوت ہو چکے ہیں تو بخشش کا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی نمازی اس درس میں شریک ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں بھی خیر و برکت کا معاملہ فرما، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت کا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے خاندانوں میں بھی خیر و برکت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین اس وقت موجود ہیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دادا حکیم محمد اسماعیل قاسمی، والد محترم مولانا انصر قاسمی، اس کے علاوہ اس خاندان کے جتنے بھی افراد، میری والدہ، میری دادی اماں، میرے چچا، جتنے بھی اس دنیا سے رخصت، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس وقت جو نمازی موجود ہیں ان کے اہل و عیال میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، اس مسجد کے بانیوں میں سے، اس مسجد کے نمازیوں میں سے جو فوت ہو چکا ہے یا اللہ سب کی بخشش مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔